اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنهم ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف أن أعصي ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثتم فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر تم نے میرے اوپر ایمان قبول نہ کیا تو آسمان سے تم پر عذاب آئے گا۔ تو اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہ ہم انکار کر رہے ہیں، تو آپ جو دھمکی ہمیں دے رہے ہیں اس کو پوری کر دیں۔ گویا ان کے نزدیک یہ ایک دلیل تھی کہ چونکہ یہ بات جو کہی جا رہی ہے یہ محض ایک دھمکی ہے اور اس کے پیچھے نہ خدا ہے نہ وحی ہے، اور اس سے یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہمارا یہ جو خیال ہے کہ یہ جو رسول ہونے کا دعویٰ ہے اور یہ جو عذاب کی وعیدیں سنائی جا رہی ہیں یہ غیر حقیقی ہے۔ تو اب یہ ظاہر ہے بڑا سیریس سوال بن جاتا ہے، سیریس اعتراض بن جاتا ہے۔ تو قرآن مجید نے اس اعتراض کو موضوع بنایا ہے اور اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اگر اللہ جلدی کرتا لوگوں کے لیے کسی مصیبت کو بھیجنے میں جیسے وہ جلدی چاہتے ہیں بھلائی کے لیے، تو لَقُضِیَ عَلَیْہِمْ أَجَلُہُم، تو وعدہ پورا ہو جاتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی بیان کر دی کہ میں عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا، اس کے لیے میں نے رعایت کا اصول رکھا ہے۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی اسالیب میں بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل فیصلہ رحمت کا ہے، کرم کا ہے، عنایت کا ہے،
اور کسی بھی قوم کو سزا دینے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اسی رحمت اور عنایت کا تقاضا ہے کہ وہ انتظار کرے، اس وقت تک عذاب نہ دیا جائے جب تک قوم کو اچھی طرح بلو نہ لیا جائے، اس میں سے جو کوئی بھی خیر رکھنے والا وجود ہے، شخصیت ہے، وہ خیر تک پہنچ جائے اور بالکل واضح ہو جائے کہ اب یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، تو ان کو عذاب دیا جائے۔ چنانچہ پہلی بات یہ بیان کی کہ تم جس طرح جلدی مچا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کا طریقہ عذاب دینے کے معاملے میں جلدی کا نہیں ہے۔ اگر جلدی کا ہوتا تو فیصلہ ہو چکا ہوتا، فیصلہ نافذ ہو چکا ہوتا اور تم مٹا دیے گئے ہوتے۔ تو تمہارے نہ مٹائے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سزا کے مستحق نہیں ہو۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے کچھ اصول طے کیے ہوئے ہیں، اور وہ لازم تھا، یعنی امتحان جب طے کیا گیا کہ لوگوں کو امتحان میں ڈالا گیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ امتحان میں لوگوں کو پورا موقع دیا جائے کہ لوگ اپنی غلطی کی اصلاح کر لیں، ان کو پورا صلاحیت دی جائے، ان کو اس میں ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ ضروری تھا امتحان کے تقاضے کے لیے، کیونکہ سزا اور جزا اس پر ہونی ہے، تو انصاف کا تقاضا بھی یہی تھا اور رحمت اور عدل کا تقاضا بھی یہی تھا کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ پوری رعایت کرے انسان کی، کیونکہ انسان کو اس دنیا میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس امتحان میں ہم ڈالے گئے ہیں، یہ امتحان بڑا امتحان ہے، چھوٹا امتحان نہیں ہے۔ اس دنیا میں جس طریقے کی آزمائشیں انسان پر آتی ہیں، انسان کو جس طرح کے حالات سے گزرنا پڑتا ہے، انسان کے لیے جس طرح اس کا معاشرہ، اس کا ماحول، اس کا کلچر بندھن بن جاتا ہے، اس کی نفسیات بن جاتا ہے، تو اس معاملے میں انسان کو بعض اوقات بڑی مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس لیے یہ فوری فیصلہ کرنے والی بات نہیں ہے کہ فوراً ہی سزا نافذ کر دی جائے، بلکہ اس میں موقع دیا جائے کہ انسان اپنے اندر کی ان کمزوریوں اور ان آفات کا مقابلہ کر کے ان پر قابو پا کر حق کو قبول کر لے اور اپنے اندر موجود حق پرستی اور فطرت کے جو اصول ہیں ان کی بحالی کا بندوبست کر کے اپنے آپ کو راہ راست پر لے آئے۔ تو اس لیے کہا کہ میرا وہ طریقہ نہیں ہے کہ تم جس طرح جلدی جلدی عذاب مانگ رہے ہو، جیسے یہ کوئی خیر کا معاملہ ہے کہ ہمیں کوئی خیر مل جائے گا، تو یا جس طرح انسان خیر کے لیے جلدی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ایسے ہی مصیبتوں میں مبتلا کرے۔ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جو اللہ کے سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ وہ اپنی سرکشی میں اسی طرح بھٹکتے رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے، یہ حقدار تو اس کے وہ ہیں کہ جنہوں نے امید نہیں رکھی اللہ سے ملاقات کی۔ یہ اہل مکہ یا اہل عرب کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بلکہ انہی کا مسئلہ نہیں ہے۔ تمام انسان جو بھی برائیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی اصلاح نہیں کر پاتے، ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یا تو آخرت کے منکر ہوتے ہیں یا آخرت کے بارے میں غفلت میں ہوتے ہیں۔ یعنی انسان کی جو ہدایت کی طرف رغبت ہے وہ اس کی فطرت میں پائی جاتی ہے، لیکن اس کو جس چیز سے طاقت حاصل ہوتی ہے یا جو چیز اس کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے، وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ اور آخرت کا عقیدہ جو ہے، یہ جن کے ہاں نہیں ہوتا، وہ پھر آخرت یعنی حق کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ یعنی فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ،
تو چنانچہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کو اپنی سرکشی میں بھٹکتا چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی گروہ جو ہے جب سرکشی پر اتر آئے تو اس کو فوراً اس کو سزا دے دی جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلی چھٹی دے دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو اس سوال کا جواب دے دیا کہ جو عذاب کی جلدی مچائی جا رہی ہے یا اس کو تنقید بنایا جا رہا ہے، وہ لوگ اس بات پر آگاہ رہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے عذاب کو نازل کرنے کا، اور اپنا اس کی ایک سنت ہے، وہ اپنے کچھ قاعدے ہیں جن کے تحت فیصلہ ہوگا، اس لیے اس میں ان لوگوں کی جلدی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول وہی ہے اور اسی کے مطابق وہ اپنا فیصلہ نافذ کرے گا۔ آگے ان کے رویے کو بنیاد بنایا کہ انسان جو ہے وہ جب مصیبت میں آتا ہے تو اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ تو جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، لیٹے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور کھڑے ہوئے، ہر حال میں۔ یعنی ظاہر ہے جب انسان کسی مصیبت سے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی عذاب آ گیا ہے، کوئی زلزلہ آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، کوئی وبا پھیل گئی ہے، تو پھر انسان جو ہے یا انفرادی کوئی مصیبت آئی ہے تو انسان ہر حالت میں خدا کو پکارنے لگ جاتا ہے۔ اس کی تصویر بنا دی کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اور کھڑے ہوئے ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے۔ فلما کشفنا عنہ ضرہ مر کأن لم یدعونا الی ضر مسہ۔ تو لیکن جب وہ تکلیف ہٹ جاتی ہے، جب ہم اس سے وہ تکلیف ہٹا دیتے ہیں تو وہ اس طرح ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے جیسے اس نے کسی مصیبت پر ہمیں بلایا ہی نہیں تھا، ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، ہم سے دعا مانگی ہی نہیں تھی۔ کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے جو وہ کام کرتے ہیں، کرتوتیں کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بھلی بنا دیتے ہیں۔ مسرفین حد سے تجاوز کرنے والے، یعنی وہ لوگ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، ان کے اعمال ان کی نظروں میں اسی طرح کھبا دیے جاتے ہیں کہ وہ ان کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے وہ خیر کے کام بن جاتے ہیں، بھلائی کے یا اچھے طریقے بن جاتے ہیں۔ تو اس آیت میں جو مضمون ہے وہ پچھلے مضمون سے اس طرح متعلق ہے کہ تم لوگ جس طرح باتیں کر رہے ہو، عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، تمہارا حال تو یہ ہے، تم عذاب مانگ رہے ہو، لیکن جب دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں ہر حال میں پکارنے لگ جاتے ہو، اور جب تکلیف ہٹ جاتی ہے تو تمہارا خدا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، گویا خدا کو تم نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اصل میں بندگی کی حالت میں نہیں ہو۔ خدا کے بندے خدا سے ہر حال میں متعلق رہتے ہیں، اور ان کا رویہ خدا کے بارے میں خوشی اور غمی دونوں میں ایک جیسا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح غفلت کی حالت میں نہیں ہوتے۔ یہ غفلت کی حالت ہے جس کے نتیجے میں تمہارا یہ رویہ سامنے آ رہا ہے۔ اب اس کو جو اصل موضوع تھا اس کو واپس لیا، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا۔ ہم نے ان سے پہلے بھی بستیوں کو ہلاک کیا ہے جب انہوں نے ظلم کیا، جب وہ حد سے متجاوز ہوئیں تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ ایمان لاتے۔ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔
تو رسولوں پر عذاب آنے کی تو لمبی داستان ہے. پہلے کئی قوموں پر عذاب آ چکے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے اور انہوں نے ان کو اپنی بینات دکھائیں، لیکن وہ ایمان لانے والے نہیں تھے، چنانچہ ان کو عذاب سے ہلاک کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ اسی طرح قوموں کو ہلاک کرتے رہے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. پھر تمہیں وہ قومیں مٹ گئی اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی بعد زمین کا اقتدار بخشا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ ایک قوم کے بعد دوسری قوم آتی ہے، تو اصول چونکہ امتحان کا ہے تو وہ امتحان کا اصول جاری ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ نئے آنے والی نسلیں اللہ کے احکام کی پابندی کرتی ہیں یا نہیں کرتی، وہ حق کو قبول کرتی ہیں یا نہیں کرتی. تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، اور جب ان کے سامنے حق آتا ہے اور وہ رسولوں کے آنے کے بعد اس کو قبول نہیں کرتے تو پھر وہ سنت جاری ہو جاتی ہے جو پچھلے رسولوں پر جاری ہوئی. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ. اب ان سے متعلق کر دیا، پہلے تاریخ کا حوالہ دیا کہ تاریخ میں یہ عذاب کے مواقع آئے ہیں اور ان کو عذاب دیا گیا ہے، اور اس وقت تم ہو اس زمین پر اور تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. تو اس کے بعد جو رسول اللہ کا کام ہے اس کا حوالہ دیا، اور جب ان پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، روشن آیتیں، کھلی آیتیں، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں ہے، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا. بھئی یہ جو قرآن تم ہمیں سنا رہے ہو، اس قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور قرآن لے آؤ. مطلب ان کا یہ ہے او بدل ہو، یا اس کو تبدیل کر دو. تو مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے عربوں کو جس مسئلے سے سب سے زیادہ پرابلم پیش آ رہی تھی قرآن کی دعوت میں، وہ توحید کی دعوت تھی، اور وہ اس بات کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں کر پا رہے تھے اپنے آپ کو کہ جو بت وہ پوج رہے ہیں اور جن ہستیوں کو وہ مقدس ہستیاں سمجھتے ہیں ان سے غیر متعلق ہو جائیں، ان کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں. چنانچہ یہاں یہ بتایا تو نہیں گیا کہ وہ کیا تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن ہم مکی صورتوں میں دیکھ رہے ہیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ جو مباحث ہیں وہ شریعت کے نہیں ہیں، زیادہ مباحث عقائد کے ہیں اور اخلاقیات کے ہیں. اور پیچھے ہم نے پڑھی ہے سورۃ اعراف پڑھی ہے، ہم نے وہ پڑھی ہے، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آل عمران پڑھی ہے، آل عمران کہہ رہا ہوں، سورۃ انعام پڑھی ہے. تو سورۃ انعام اور سورۃ اعراف جو ہیں یہ مکے میں نازل ہونے والی بڑی صورتیں ہیں، اور ان میں بہت بڑے مضامین زیر بحث آئے ہیں، احکام حلال و حرام کے مباحث بھی زیر بحث آئے ہیں. تو وہاں جو بنیادی دینی اخلاقیات ہیں اور دین کے احکام ہیں وہ زیر بحث ہیں. چنانچہ ان میں عربوں کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، تو وہ کوئی بہت اہم نہیں ہے میرے علم کی حد تک. جتنی چیزیں جو سوالات قرآن مجید میں ان کے زیر بحث آئے ہیں وہ اس کے حوالے سے نہیں ہیں. جو مسئلہ ان کو پیش آ رہا ہے وہ بتوں کے حوالے سے اور ان کے معبودوں کے حوالے سے، جو ان کے حلال و حرام کے مسئلے ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں. یعنی عبادات میں جو وہ جس طرح کے وہ چراغے چڑھاتے تھے اور جس طرح جانوروں کے بارے میں انہوں نے فیصلے کیے ہوئے تھے کہ یہ والا حصہ جو ہے وہ بتوں کے لیے ہے اور یہ والا حصہ کھایا جائے گا، عورتیں کھائیں گی، یہ والا مرد کھائیں گے، وغیرہ وغیرہ، جو اس طرح کے، تو وہ سب اصل میں ان کے مشرکانہ عبادات اور رسوم کا حصہ تھیں وہ چیزیں. تو وہ ان کی حفاظت چاہتے تھے. یہاں جو کہا گیا کہ ائت بقرآن غیر ھذا، تو اس سے مراد اصل میں اس طرح کے احکام جو قرآن مجید جن کی تردید کر رہا تھا اس میں وہ چاہتے تھے کہ تبدیلی کر کے ہماری کچھ چیزوں کو قبول کر لیا جائے. اس کا جواب
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دے دو، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ ان کو بتا دو کہ میں کوئی حق نہیں رکھتا کہ اس کو بدل دوں اپنی جانب سے، اپنی طرف سے میں اس کو بدل دوں۔ میں تو جو مجھ پر وحی کیا جاتا اسی کی پیروی کرتا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو مجھے قیامت کے دن بڑا عذاب دیا جائے گا، بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ تو گویا واضح طور پر انکار کر دیا، کہا کہ یہ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تبدیلی کروں اپنی جانب سے، اور میرا طریقہ یہ ہے کہ جو مجھے وحی کیا جاتا ہے میں اسی کی پیروی کرتا ہوں، اسی کے مطابق چلتا ہوں، اور اگر میں کوئی اس میں تبدیلی کروں گا تو یہ سیدھی سیدھی خدا کی نافرمانی ہوگی، اور یہ میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے۔ یعنی وہ جو اوپر بات کہی تھی نا کہ لا یرجون لقاءنا، تو اس کے جواب میں کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ڈر ہے، میں نے تو اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اور میں تو یہ جرت نہیں کر سکتا کہ میں اس عذاب کو دعوت دوں اپنے لیے کہ میں خدا کے اتارے ہوئے قرآن میں اپنی جانب سے کوئی تبدیلی کر کے نافرمانی کی غلطی کروں اور اس کے نتیجے میں مجھے سزا دی جائے۔ آگے ایک اور بات کہی کہ ان کو بتا دو کہ کل کہہ دو لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، اگر اللہ چاہتا تو میں تمہیں یہ پڑھ کر نہ سنا رہا ہوتا، اور نہ وہ تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا۔ جو باتیں اس قرآن کے ذریعے سے اللہ نے تم تک پہنچائی ہیں تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اس نے میرا انتخاب کیا، یہ کوئی میری خواہش تھوڑی تھی کہ میں پیغمبر بنوں، یا میں اس کے لیے کوشش تھوڑی کر رہا تھا۔ آگے دلیل دی فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تو تمہارے بیچ میں اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی عمر کے آدمی تھے جب انہوں نے پیغمبر ہونے کا اعلان کیا، تو انہوں نے گویا آپ کی جو زندگی ہے نبوت سے پہلے والی اس کو بطور دلیل پیش کیا کہ میرے اندر نہ لیڈری نہ دانشوری اس طرح کی کوئی چیز تھی نہیں، میں تو ایک سادہ آدمی تھا، تمہارے اندر رہتا تھا، اور اگر میرے اندر اس طرح کے کوئی آثار ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ میں بچپن ہی سے کوشش کر رہا تھا، اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کر رہا تھا، اور اب میں نے ایک فکر پیش کرنی شروع کر دی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے۔ چنانچہ یہ واضح ہے، میری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خدا کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے کہ مجھے پیغمبری دی گئی ہے اور مجھ پر کتاب اتاری گئی ہے اور تمہیں ایک ہدایت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو اگر یہ نہ ہوتا، خدا کا فیصلہ نہ ہوتا، تو میں یہ کام نہ کر رہا ہوتا۔ پھر واضح کیا کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا وکذب بآیاتہ انہ لا یفلح المجرمون، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میرے جیسا آدمی جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی فریب نہیں کیا، وہ اچانک کھڑا ہو کے اس نے خدا پر جھوٹ باندھنا شروع کر دیا کہ میرے اوپر اللہ نے وحی کی ہے، اور یا وہ اللہ کی آیتیں اتریں اور ان کا انکار کر دے۔ اس طرح کے مجرموں کو اللہ کے ہاں کوئی معافی نہیں ملتی۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ حق کا معاملہ ہے، حق آ گیا ہے، اور حق کے مقابلے میں جو رویہ انسانوں کو اختیار کرنا چاہیے وہی میں اختیار کیے ہوئے ہوں کہ میں نے اس حق کو قبول کیا ہے اور اسی حق کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور دوسرا کوئی رویہ جو تم نے اختیار کیا ہوگا وہ تو مجرمانہ رویہ ہے خدا کی سلطنت میں، خدا کی بادشاہی میں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کی طرف سے کوئی پیغام آئے اور اس کا انکار کر دیا جائے؟ تو ایسے مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ،
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو پوجتے ہیں جو نہ ان کا بھلا کرتی ہیں نہ ان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ یہ تو حقیقت کو بیان کیا کہ جتنی بھی ہستیاں ہیں جن کو مشرکین پوجتے ہیں وہ کسی کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتی، اور دعویٰ یہ ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید نے جو بنیادی دعویٰ ہے اسی کی تردید کر دی ہے کہ جتنے بھی بزرگ پوجے جائیں یا جنات پوجے جائیں یا ملائکہ کی بنا کے تصویریں پوجی جائیں، دیوی دیوتا پوجے جائیں، ان سب کے پیچھے ایک ہی فلسفہ کار فرما ہوتا ہے کہ ان کو ضرر اور نفع کا اختیار حاصل ہے، وہ ہمارے لیے ضرر کا ذریعہ بن سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ یہ ان ہستیوں کو پوجتے ہیں کہ جو نہ ان کو نقصان پہنچاتی ہیں نہ ان کا فائدہ کرتی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ یہ فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں فائدہ کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں نقصان کرتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں رسوا کرتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں رزق فراغ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں گن کر دیتا ہوں۔ تو یہ تو میرے فائدے ہیں، جس کو چاہتا ہوں بیٹا دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹی دیتا ہوں۔ تو یہ فیصلے چونکہ میں کرتا ہوں اور ان کا کسی اور ہستی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس لیے یہ ان کا عقیدہ ہی غلط ہے۔ یہ تو ایک بالکل غلط بنیاد پر ایک عقیدہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور دعویٰ کے کرتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یعنی عربوں کا شرک کم و بیش وہی شرک تھا جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ یہ ہمارے شفعاء ہیں اللہ کے ہاں، یعنی ہمارے ہاں بھی تو یہی سمجھا جاتا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گے۔ مجھے نا بڑی ایک مشرکانہ نعت کا یا اس طرح کی نعت کا مجموعہ ہے، کیا بیان ہے کہ اللہ دے پکڑے چھڑاوے محمد، محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ تو اللہ دے پکڑے چھڑاوے محمد کا یہی مطلب ہے نا کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ والی یعنی اللہ جن کو مجرم سمجھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بچا لیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ کہا کہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں۔ اس کا جواب دیکھیں کیا دیا ہے، قل ان کو کہو اتنبئون اللہ، کیا تم اللہ کو کوئی نئی بات بتا رہے ہو، بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کہ جو اس کے علم میں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، یعنی اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ میرے کوئی سفارشی ہیں، میرے دربار میں کچھ لوگوں کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ مجھے سفارش کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے علم میں نئی بات ہے، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ نئی بات۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس اللہ کے تم شفاعت ٹھہرا رہے ہو اس نے تو کسی کو اپنے ہاں یہ مقام نہیں دیا، کسی کو یہ مرتبہ اس کے ہاں تو حاصل نہیں ہے، تو تم نے کیسے یہ خبر دے دی ہے اس پروردگار کو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ اس طرح کی چیزوں سے برتر ہے اور بلند ہے جو یہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات کے مقام کے منافی ہے کہ اس کے ہاں کسی ہستی کو یہ اس طرح کا کوئی مقام حاصل ہو۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، یہ بات بیان کی کہ یوں نہیں ہے کہ آغاز شرک سے ہوا۔ یہ قرآن مجید کا یہ جو آیت ہے یہ مضمون دہرایا گیا ہے، کیونکہ اب بھی جو جدید مورخین ہیں مذہب کے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان نے شرک سے آغاز کیا۔ قرآن مجید کا دعویٰ اس سے بالکل مختلف ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، یعنی توحید پر تھے، فاختلفوا، پھر لوگ مختلف ہوئے، پھر لوگوں نے نئی راہیں نکالی، اس طریقے سے ہٹ کر نیا طریقہ اختیار کیا۔ اختلاف یعنی مختلف ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ اس راستے کو چھوڑا اور نئے راستے کو اختیار کر لیا۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ،
اگر تیرے رب نے اس سے پہلے بات طے نہ کی ہوتی لَقُضِیَ بَیْنَهُمْ فِیمَا فِیہِ یختلفون، تو ان اختلافات پر اس نے فیصلہ کر دیا ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہی جو مضمون اوپر سے چلا ہے کہ بھئی عذاب آ جائے، تو وہ کہا کہ نہیں، اس نے چونکہ ایک فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اس نے امتحان میں انسانوں کو پورا موقع دینا ہے، اس لیے یہ نہیں ہوتا کہ فوراً فیصلہ نافذ کر دیا جائے۔ اگر اللہ نے یہ اصول طے نہ کیا ہوتا تو معاملہ طے کر دیے گئے ہوتے ان چیزوں میں جس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، پھر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے، بار بار زیر بحث آ رہا ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی معجزہ ظاہر ہو، اس پر کوئی معجزہ اترے۔ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ، تو اس کا بھی جواب دیا کہ ان کو بتا دو کہ غیب اللہ کے لیے ہے، غیب کا مالک وہ ہے۔ فَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بات اوپر سے بیان کی ہے اسی پر کلام کو یہاں مکمل کیا ہے کہ یہ جو عذاب آنے کا فیصلہ ہے یہ اللہ نے غیب رکھا ہے، یہ اس کے بھید ہے، یہ اللہ ہی کے پاس ہے کہ اس نے کسی قوم پر عذاب کب نازل کرنا ہے۔ میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تم بھی انتظار کرو، جب اس کا فیصلہ ہوگا تو ظاہر ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔